مائیکل جیکسن کے میں کئی بار واقعہ بیان کیے. 50 سال کا 2008-9 کی بات ہے. ہمارے دو صحابہ بتاتے تھے مائیکل جیکسن کا بہت بڑا شو ہونے والا ہے, کروڑوں میں ٹکٹ بک گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. مفتی صاحب بڑی عزت دی. اگلے دن آ کے بتا رہے صاحب اس کا انا للہ ہو گیا مائیکل جیکسن کا. لڑکوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا دیکھو, کیونکہ میرے سامنے تو پہلے اتنے واقعات آ چکے تھے, میں نے کہا بھائی کسی بھی ٹائم پہ کسی کا بھی انا للہ ہو سکتا ہے. اب لوگ باتیں بناتے رہیں گے, اس کو زہر دیا, کوئی کہے گا اس کو وہ خود ہی مرا ہے. بھائی ڈاکٹروں کا ایک پینل اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا تھا. مائیکل جیکسن کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ کسی کے منہ پہ بھی جا کے چھینک دو تو وہ بس سوری کر کے نکل لو. مائیکل جیکسن کے منہ پہ اگر آپ چھینک دیتے تو قتل کا کیس آپ پہ بنتا کہ اس کی چھینکوں سے مرا ہے, وہ جراثیم اس نے ٹرانسفر کی. لوگ دستانے پہن کے تو مسافے کر رہے ہیں. ہم تو کووڈ-19 میں لوگوں ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں, چھینک رہے ہیں ایک دوسرے کے منہ پہ. اور مائیکل جیکسن جب کوئی وبا بھی نہیں پھیلی ہوئی, ہاتھوں میں گلوز پہن کے مسافہ کے اگلے کے جراثیم یہاں منتقل نہ ہو. خوراک وہ ہوٹل میں پراٹھے وراٹھے نہیں کھاتے تھے وہ لوگ, ان کی ڈائٹ ڈاکٹروں نے لکھا ہوا ہوتا تھا اتنی کیلوریز آپ نے لینی ہے, بس لے لی. آج جتنا آپ اچھلے کودے ہو نا اس حساب سے اتنے پراٹھے بس. تو وہ اچھل کود کے حساب سے ان کے ساری ڈائٹ کا پلان ہوتا ہے کہ آج آپ نے اتنے ٹھمکے لگانے, اتنا اچھلنا ہے, اتنا کودنا ہے, اتنی کلابازیاں کھانی ہے, اس حساب سے یہ. اور جو کمی رہ گئی ہے تو یہ کیپسول بھی کھا لیں آپ اس کے ساتھ, اس سے زیادہ نہیں. ایک ایک چیز بڑی تمیز سے. لیکن مائیکل جیکسن کے ساتھ وہی ہوا, رات کو سویا ہے, صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکی, اس امریکہ نہیں اٹھا سکا, اتنی بڑی گورنمنٹ. کامیابی کی جب انتہا کو ایک شخص پہنچ رہا ہے اس وقت زوال کی پستیوں میں اللہ نے اس کو دھکیل دیا. کیا فائدہ لوگ اس کو اچھے القاب سے یاد کریں یا برے القاب سے یاد کریں, اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. یہ تھا وہ تھا فلانا تھا, کیا ہو گیا, جو بھی تھا نا اب تو نہیں ہے. تو اس لیے بھائی اللہ بار بار کہہ رہے متاع الغرور ہے, مسافر خانہ ہے. گھر میں جب رہا کرو نا, مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے یار آپ کے اتنے 3-4 گھر ہیں, آپ کا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے, ٹھکانہ ہی نہیں ہے. کیا زندگی ہے یار, ایک بندے کی ایک زوجہ ہوتی ہے, وہاں آرام سے ٹھکانہ ہوتا ہے, گھر ہے, یہ آپ کا روم ہے, یہ بیڈ روم ہے, یہ گیسٹ روم ہے, یہ ایسے تمیز سے انسان, یہ کیا یار ایک دن ادھر ایک دن ادھر. میں نے کہا بھائی اچھا اس پہ میں نے چٹکلا بھی سنا ہے لیکن ابھی میں نہیں سناؤں گا وہ. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ اسی میں مسافر خانہ ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ گھر ور نہیں ہوتا, مسلمان کا کوئی گھر ور نہیں ہوتا. ایک دن ادھر ہے, دوسرے دن ادھر چلے جاؤ, تیسرے دن ادھر چلے جاؤ. اللہ نے موقع دیا تو چوتھے دن کسی اور اللہ تعالیٰ وہ دن لے کر آئے. کیا ہے اس میں, یہی گھر ہے, گھر ور کیا ہے بھائی, جہاں ہے وہی گھر ہے. کیا خیال ہے, فوجی لوگ ہوتے ہیں نا, جہاں بھی بارڈر پہ ان کی تشکیل ہوتی ہے تو جہاں ہوتے ہیں وہیں 4 بوریاں کھڑی کر کے گھر بنا لیتے ہیں. وہ مورچہ کہتے ہیں اس کو, گھر نہیں کہتے, لیکن وہ بھی گھر ہی ہے بھائی. جہاں جاؤ فوجیوں کو سکھایا جاتا ہے یار, جہاں جاؤ بوری میں ریت ڈالو, ٹھیک ہے نا, اور ایسے بنا دو بس بہترین. دھوپ سے بھی بچائے گا, گرمی سے بھی بچائے گا, اور دشمن کی فائرنگ سے بھی بچائے گا آپ. تو ایسے ہی میرے بھائی آپ 100% پکے نمازی بن جاؤ, آپ حاجی بن جاؤ, آپ ساری شریعت پر عمل کر لو, لیکن جب تک دل سے دنیا کی محبت نہیں نکالو گے اللہ آپ کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے گیٹ اپ دیکھا ہے کہ بڑا اچھا گیٹ اپ, لیکن پیسوں کی محبت, گھر کی محبت, گاڑیوں کی محبت اور عزت کی محبت دلوں میں ایسے گھسائی ہوئی ہے. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. بڑے پیارے الفاظ تھے ان کے, دنیا کی محبت کے چشمے نہیں کہیں گے نا اس کو, ایک تو اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو فرماتے تھے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں. دنیا کی محبت تو ایک گند ہے, مسافر خانے سے دل لگانا ہے تو پاگل پنا ہے, بے وقوفی ہے. فنا ہونے والی چیزوں سے دل لگا رہا ہے.